السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اور بالخصوص ہماری ماں اور بہنیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ لاک ڈاؤن میں گزر رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں ہی بہت ساری عبادتوں کا موقع نصیب فرمایا۔ چہ جائے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم یوں سمجھ رہے تھے کہ گھروں میں عبادت کرنا کیا بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا موقع نصیب فرما دیا۔ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ خواتین کس طرح اعتکاف کرے، اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا مسائل ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے خواتین کے تعلق سے اعتکاف کے چند اہم مسائل ذکر کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہونا چاہیے۔ مرد مسجد میں کرے، جبکہ عورت اعتکاف اپنے مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں کرے گی۔ وہ جگہ جو اس نے اپنے گھر میں نماز کے لیے مختص کر رکھی ہے، وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر کوئی جگہ نماز کے لیے خاص نہ ہو تو پہلے ایک جگہ مختص کر لیں آپ۔ اگر آپ مختص نہیں کریں گے جگہ تو اس صورت میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے بغیر جگہ کو مختص کیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر پورا کمرہ نماز کے لیے مختص ہے تو اس میں اعتکاف پھر درست ہوگا، اور اگر کمرہ نماز کے لیے مختص نہیں ہے تو پہلے پورے کمرے کو نماز کے لیے خاص کریں، تب اس میں اعتکاف درست ہوگا۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے، عورتوں کا معتکف کتنا بڑا کمرہ ہونا چاہیے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے کی جگہ، آپ نے جس روم کو خاص کیا ہے وہ روم کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ معتکف یعنی جس جگہ آپ نے اعتکاف کرنے کا عزم کیا وہ کمرہ چھوٹا ہو، 7 سے 8 فٹ کی جگہ ہو، تاکہ عبادات میں یکسوئی رہے۔ البتہ اگر کوئی عورت نارمل کمرے میں جو کہ رہائشی کمرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف بیٹھ رہی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تاہم اس صورت میں عبادات میں یکسوئی کا خیال کرنا چاہیے تاکہ اعتکاف کا مقصد مکمل طور پر حاصل ہو۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اعتکاف ایک نفلی اعتکاف ہے، اس لیے شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرنا ہوگا، لیکن شوہر جب اجازت دے دے تو اب دوبارہ منع کرنے کا اس کو حق نہیں ہوگا۔ اعتکاف نمبر 4 یہ ہے کہ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں عورتیں بیٹھ گئیں، بیٹھنے کے بعد گھر کے کچھ کام کاج بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکثر خواتین کو گھر کے کام کاج کرنے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اگر یا گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں تو اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتے۔ کچھ سبزیاں ہیں، کچھ ترکاریاں ہیں، کچھ کاٹنے ہیں، کچھ فروٹ کاٹنے ہیں، تو جہاں پر آپ نے اعتکاف کر رکھا ہے وہیں پر بیٹھ کر گھر کے کچھ کام کر سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت میں۔ نمبر 5، کھانا پکانا۔ اگر کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو
تو اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہے، معتکف سے نکل کر نہیں، روم سے باہر نہیں۔ ہاں اگر اس نے شروع سے ہی زبان سے اس کا استثناء کر لیا ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر کسی عورت نے یہ کہہ لیا، یہ اپنے آپ کو دل میں تصور کر لیا کہ ہم کبھی کبھی روم سے باہر بھی جا کر کچھ کھانا بنا سکتے ہیں، پھر بھی یہ بعض علماء کے نزدیک ہے، اس گنجائش پر مجبوری میں ہے، عمل کیا جا سکے۔ نمبر 6، سحری افطاری سب کے ساتھ کرنا۔ عورت اپنے گھر والوں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر سحری وغیرہ نہیں بنا سکتی اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری کر سکتی ہے۔ البتہ اعتکاف کی جگہ میں سب گھر والے آ کر سحر و افطار کر سکتے ہیں، جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر سب لوگ آ جائیں، وہیں پہ افطاری کر لیں تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ نمبر 7، انسانی ضرورت کے لیے معتکف سے باہر نکلنا بشری تقاضا ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اعتکاف سے صرف طبعی حاجت کے لیے نکل سکتی ہے۔ طبعی حاجت سے مراد جیسے پیشاب، پاخانہ یا فرض غسل، مثلا کسی کو احتلام ہو جائے، اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور کھانا پانی دینے والا نہ ہو تو کھانا لینے یا پانی لینے کے بھی لیے نکل سکتی ہے۔ ایسا ہے کہ آپ نے اعتکاف میں آپ بیٹھ گئی لیکن کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے تو آپ خود جا کر فوراً کھانا لے کے اپنی جگہ آ کر بیٹھ جائیں۔ نمبر 8، نفلی وضو یا غسل کے لیے نکلنا۔ نفلی وضو یا نفلی غسل جمعے کے غسل کے لیے نکلنا جائز نہیں، جیسے ہی نکلے گی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وضو نہیں ہے اور نفلی عبادت جیسے تلاوت، نوافل وغیرہ کے لیے وضو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہے۔ نمبر 9، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا۔ اگر اعتکاف کی جگہ اندر نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو معتکف میں نہا سکتی۔ اگر معتکف میں پانی گرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عورت کا معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ مسجد نہیں ہے۔ بصورت دیگر باتھ روم جا کر نہانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تاہم اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر عورت وضو کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہیں اپنے اوپر پانی بہا کر نہا لے، لیکن زیادہ وقت لگانا درست نہیں، بلکہ جتنی دیر وضو میں لگتی ہے اتنی ہی دیر میں نہا کر فارغ ہو جائے۔ اس بات کو ذہن میں نوٹ کر لے اور ذہن نشین کر لے۔ نمبر 10، ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں، گو یہ ایک سنت عمل ہے لیکن شرعی یا طبعی حاجت نہیں۔ آپ کو اگر ہاتھ دھونا ہے تو وہیں پہ سلیپچی یا تشت وغیرہ لے کر جو ہے نا اس میں ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ نمبر 11، صابن سے منہ دھونا۔ وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے منہ دھونے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو بنانے کے لیے صابن لے کر نکلی اور صابن سے وضو کیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12، سخت بیماری۔ معتکف عورت، اعتکاف کرنے والی عورت سخت بیمار ہو جائے اور اعتکاف میں ٹھہرنا مشکل ہو تو دوائی کے لیے نکل جائے، اس سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گی مگر گنہگار نہ ہوگی، چونکہ بیماری ہے جو کہ ایک من جانب اللہ ہے۔ نمبر 13، بلا ضرورت شرعی و طبعی کے نکلنا۔ شرعی یا طبعی حاجت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر شرعی یا طبعی حاجت نہیں تھی پھر بھی اعتکاف سے نکل گئی تو جان بوجھ کر نکلی ہو یا بھول کر، ایک گھڑی کے لیے نکلی ہو یا ایک گھنٹے کے لیے، سنت اعتکاف ختم ہو گیا، وہ نفلی اعتکاف بن گیا۔ ایسی صورت میں ایک دن اعتکاف کی قضا کرنی چاہیے۔ نمبر 14، اعتکاف میں بات چیت۔ بعض خواتین کا خیال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بالکل بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ اپنے محرم مردوں سے بھی پردہ کرنا ہوتا ہے وغیرہ۔ یاد رہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں بلا ضرورت باتیں کرنا اچھا نہیں، لیکن اعتکاف نہ تو بالکل چپ کا روزہ ہوتا ہے اور نہ ہی محرم سے پردہ، لہذا ضروری بات چیت کر سکتی ہے۔ کوئی محرم مرد یا محرم عورتیں معتکف میں ان کے پاس آئے تو ان سے مل بھی سکتی ہے ضرورت کے بقدر۔ نمبر 15، اعتکاف میں حیض و استحاضہ۔ اگر عورت حالت استحاضہ میں ہو تو اعتکاف
رک سکتی ہے۔ البتہ حالت حیض و نفاس میں اعتکاف درست نہیں، کیونکہ حیض و نفاس سے پاک ہونا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے لازم ہے، اور اگر دوران اعتکاف حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، حیض روکنے والی دوائی استعمال کرنا۔ عورت کے لیے اعتکاف کے دنوں میں حیض روکنے والی دوا استعمال کرنا جائز ہے، مگر دوا ڈاکٹر کی تجویز کے بعد استعمال کرے تاکہ کہیں صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ اگر صحت پر برا اثر پڑتا ہو تو دوائی استعمال ہرگز نہ کرے، یہ بہتر ہے۔ نمبر 17، بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال۔ اعتکاف میں بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں، لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تاہم وقت دیکھنے کے لیے یا خاص دینی مضمون دیکھنے کے لیے یا کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، موبائل میں پڑھنے کے لیے وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان سب باتوں کا اہتمام کرنا ہماری ماں اور خواتین کے لیے ضروری ہے، اور بالخصوص اعتکاف کی حالت میں ذکر و اذکار، دعا، تسبیحات میں مشغول رہیں، بلا وجہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہ جائیں اور ادھر ادھر کی بات نہ سوچیں، اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، تھک گئے عبادت کرنے سے، تو بہتر یہ ہے کہ سو جائے، وہ سونا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن بھی اعتکاف کرنا ایسا ہے گویا خندق کی آڑ میں اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔